کہ یہ جو وہاں پہ ٹائمنگ کا مسئلہ، یہ جو کمیٹی آف ایررز چل رہی ہے، ذرا یہ بتائیں کہ یہ کیا ہوا اور اس کے پیچھے کیا سائنس کیا تھی، یہ کیا ہوا، کیا ہے، ڈیل ہے نہیں ہے، کیا ہے؟ سائنس تو میرے خیال میں پتہ نہیں سمجھ آئے گی یا نہیں، لیکن جو سینیریو تھا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ یہ 23 دسمبر کو پھر 6 جنوری کو فیصلہ سنایا جانا تھا، تو 22 دسمبر کو شام کو اور پھر 5 جنوری شام کو جو کوارڈینیشن کرتے ہیں یہ خالد یوسف چودھری جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی لیگل ٹیم کے ہیں، جو عدالتی عملے سے کوارڈینیشن کرتے ہیں، کیونکہ بشرا بی بی نے پشاور سے اور ان کے وکلا نے لاہور سے آنا ہوتا ہے، تو 22 دسمبر کو ان کو بتایا گیا کہ کل جب فیصلہ نہیں سنایا جائے گا، جوڈیشل کمپلیکس میں ہی سماعت ہوگی، انہوں نے اسی پر عمل کیا۔ پھر 5 جنوری کو ان کو بتایا گیا تو 6 جنوری کو وہی ہوا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی ان سے کوارڈینیشن رابطے میں تھا کہ آپ کو کیا کوئی اطلاع دی گئی ہے یا نہیں۔ اسی طرح یہ کل جب 12 جنوری رات کو بات میری ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کل فیصلہ تو سنایا جا رہا ہے، اور انہوں نے 11 بجے کا ٹائم دیا ہے۔ بعد میں ٹویٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ 11 بجے کا ٹائم، وہی ٹائم لے کر ہم بھی اڈیالہ جیل کی طرف گئے، لیکن پتہ چلا کہ 9:05 پہ پتہ چلا کہ جج صاحب، عدالتی عملہ، پراسیکیوشن سب جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، اور تقریباً 9:45 کے قریب میڈیا کے جو 6-7 لوگ تھے ان کو بھی اندر بلا لیا گیا، اور ابھی تک بشرا بی بی اور یہ سارے لوگ نہیں پہنچے تھے، ان کے وکلا بھی نہیں پہنچے تھے، اور ان کے بقول 11 بجے کا ٹائم تھا، ہم نے اسی ٹائم پہ پہنچنا ہے۔ اور جج صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ 8:30 بجے پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے 2 گھنٹے انتظار بھی کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جو ہے وہ جب تک وکلا نہیں آتے تب تک میں نہیں آؤں گا، تو انہوں نے کہا کہ ہم 17 کی تاریخ رکھ رہے ہیں۔ لیکن ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو توشہ خانہ 1 کیس 31 جنوری 2024 کو عمران خان صاحب کو سملر اسی طرح ہی سزا ہوئی کہ جج محمد بشیر صاحب نے ان کو بھیجا 9:15 بجے ایک جیل کا عملے کا بندہ، تو انہوں نے کہا میرے وکیل آ رہے ہیں، وہ جیسے پہنچتے ہیں تو میں بھی آ جاتا ہوں۔ وہ نہیں آئے، اپنے بیرک میں ہی تھے، اور جو بشرا بی بی رستے میں تھی، جیل میں یہ فیصلہ آنا تھا، اسی جیل میں پرلی سائیڈ پہ وہ تھے، اور وہ ان کی کسٹڈی میں۔ اور اسی طرح بشرا بی بی ابھی اڈیالہ جیل کے باہر تھی، وہ رستے میں تھی، اڈیالہ جیل پہنچ رہی تھی، جج محمد بشیر صاحب نے فیصلہ سنا دیا، فیصلے پر عمل ہو گیا۔ اور اسی طرح سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جب ان کو سزا ہوئی تھی تو اس وقت بھی ان کی غیر موجودگی میں سزا ہوئی تھی۔ اور اسی طرح جو مختلف جو فوجداری قانون کے ماہر ہیں ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ بغیر ان کی موجودگی کے، کہ جب انہوں نے پورا ٹرائل کیا ہو، کسٹڈی میں ہو ایک بندہ جو مین اکیوز ہے، ان کا کو اکیوز جو ہے وہ اس نے بھی پورا ٹرائل جو ہے اس میں موجودگی ہوئی ہو، تو ان کی غیر موجودگی میں بھی فیصلہ سنایا جا سکتا ہے اور اس پہ امپلیمنٹ بھی ہو سکتا تھا، لیکن جو ہے وہ فیصلہ سنایا نہیں گیا، اور 17 جنوری تک اس کو میں دورانی صاحب کے پاس اس کے جا رہا ہوں۔ اگر امپلیمنٹیشن کے اندر اگر اس کے اندر سزا ہو جاتی ہے تو پھر بشرا بی بی جو کہ پہلے وہ باہر ہیں وہ ان کو بھی جیل ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، وہ دوبارہ سے جیل میں جا سکتی ہیں۔ 23 اکتوبر کو ان کو ضمانت ملی تھی، ویسے 31 جنوری سے 23 اکتوبر تک تقریباً 9-9.5 ماہ وہ جیل میں رہی تھی، تو اب اگر 17 جنوری کو یا آج ان کو سزا ہوتی تو پھر دوبارہ سے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہ والا ایلیمنٹ جو ہے کہ اگر ان کو فرض کریں کہ سزا ہوتی ہے تو ان کی گرفتاری بھی ہونی تھی، اگر وہ وہاں پہ نہیں ہے تو پھر اس کی ایک تک بن جاتی ہے کہ ان کا ہونا وہاں پہ گرفتار کرنا، ورنہ تو وہ پھر وہ بھی کے پی واپس مڑ جاتی سزا کو سن کے، یہ امکان ہو سکتا تھا۔ وہ تقریباً 11 کے قریب جو ٹائم تھا، ایگزیکٹلی 11 سے 2-4 منٹ اوپر نیچے، وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھیں، ان کے وکلا موجود تھے، لیکن فیصلہ نہیں سنایا گیا، پھر وہ جب واپس چلی گئی۔ ایک چیز اور، میں نے ان کی جو ساری پراسیکیوشن ٹیم کیونکہ لاہور سے آتی تھی تو کوارڈینیشن کر کے آتی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، 1 سال ٹرائل چلا ہے اور 10 بجے کے بعد ہمیشہ سماعت ہوتی رہی ہے، اور کبھی 12 بجے شروع ہوئی ہے، کبھی 11:30، کبھی 1 بجے سماعت شروع ہوئی ہے، اور بلکہ عدالتی وقت کے بعد بھی 18 دسمبر کو جب فیصلہ محفوظ ہوا تو اس دن بھی 9:30 بجے تک جب وہ کیس چلا ہے، تو اٹ مین کہ کچھ انہونی ڈیورنگ ٹرائل ہوتی رہی ہے، ٹائم اوپر نیچے، لیکن آج کے دن بالکل جج صاحب نے پھر یہ کہا کہ مزید جو ہے وہ ہم انتظار نہیں کر سکتے، حالانکہ جو ٹائم ہے آج کا وہ 3:30 بجے تک بھی ہے عدالتی وقت جو ہے، لیکن انہوں نے پھر 17 جنوری کی تاریخ دے دی۔ درانی صاحب، جو ثاقب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم والا یہ معاملہ یہ نہیں چلے گا، آج سپریم کورٹ میں ایک تھوڑی سی ایک ہوا کا رخ بدلا ہے۔ ابھی تک جو نظر آ رہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے متعلق اس کے کرٹیکل تھے،
ان کی طرف تھا تو وہ کیس کسٹمز کے معاملات کا، مگر جو آبزرویشنز آئی ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب نے آرٹیکل 191 جو چھیڑ دیا ہے کہ جناب یہ پہلے ان کا یہ وڈرال تھا کہ جی ہمارا تو نہیں ہے، آئینی عدالت کے پاس بھیجیں، ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ آج انہوں نے ڈیفرنٹ سٹانس اپنے پچھلے ارلیئر سٹانس سے میرے خیال میں لیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ کیا ہم نہیں سن سکتے، تو کیا ہمارا جو اختیار ہے آرٹیکل 191 میں اس کے لیے ہمارے سے کوئی یہ چھینا بھی جا سکتا ہے؟ اور میں دیکھ رہا تھا آبزرویشن میں کہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب نے انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ضیاء الحق نے بھی مارشل لاء بھی لگے ہیں، تو وہ قوانین انہوں نے اپنا نظام تو دے دیا تھا مگر عدالتوں نے وہ مانے نہیں ہیں۔ تو یہ مان لینا آپ کا سندھ ہائی کورٹ والے فار ایگزامپل وہاں بھی نہیں مانا جا رہا، تو یہ کوئی ونڈز آف چینج ہے، کوئی ہوا کی تبدیلی ہے نظر آ رہی ہے؟ بالکل، یہ ہوا کی تبدیلی بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ریزسٹنس ہے جو سسٹم کے اندر سے آ رہی ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ ڈائریکٹلی ہٹ کیا گیا ان کو 26ویں ترمیم کے ذریعے۔ اس سے قبل وہ خطوط بھی لکھتے رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن کو خطوط لکھتے رہے ہیں، چیف جسٹس جو یحییٰ آفریدی ہیں ان کو جو کمیٹی تھی اس کمیٹی نے یہ کہا تھا کہ آپ فل کورٹ بنائیں۔ اب آج کا جو معاملہ ہے یہ ٹوٹل ایک ڈیفرنٹ سٹانس جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور 191 میں کہ اختیارات کیا ان سے واپس لیے جا سکتے ہیں سپریم کورٹ سے، یہ ایک اہم معاملہ جو ہے وہ اٹھایا ہے جو جسٹس اور ان کے بقول کہ یہ ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے آزادی عدلیہ سے، اور یہ اس طریقے سے ترمیم کے ذریعے یہ لیے ہی نہیں جا سکتا سپریم کورٹ کا یہ اختیار۔ بالکل لیا نہیں جا سکتا، اس سے قبل وہ ہمیشہ سے یہی کہتے رہے ہیں کہ آئینی بینچ پہلے انہوں نے تقیہ کیا ہوا تھا کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، تو لہذا ان کے پاس ہے ابھی یہ خطوط والا سلسلہ نہیں ہے، انہوں نے اس کو نیکسٹ اس کے لیے پیشی پہ لگا دیا ہے، غالباً جو ہے یہ 2-4 دن کے بعد یہ اس کے اوپر جرا شروع ہو جائے گی اس کے۔ جی بالکل، انہوں نے لگایا ہے، چند دن کے بعد یہ کیس جو ہے وہ دوبارہ فکس ہوگا، اور اس کے بعد یہ سنیں گے اوپن کورٹ میں جو ہے وہ سنیں گے، جوڈیشل سائٹ پہ اب باقاعدہ طور پر اس کو سننے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو پریشر ہے وہ آئینی بینچ اور سپریم کورٹ میں جو آئینی کمیٹی ہے، جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مندوخیل، ان کی جو آئینی کمیٹی ہے ان پر پریشر بڑھ رہا ہے کہ درجن سے زائد اس سے قبل بھی جو 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں زیر التوا ہے وہ درخواستیں لگائیں، سنیں، بینچ بنائیں، اس کا فیصلہ کریں، کیونکہ ایگزامن کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جب تک وہ نہیں کریں گے تو جس طرح آج یہ سوال اٹھا ہے 191 کے تحت جسٹس منصور علی شاہ، ایک الگ سے پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی، تو سپریم کورٹ کے اندر ایک جو ڈویژن پہلے ہی موجود ہے تو وہ ہم جوڈیشل سائٹ پہ بھی اب ہم جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ فوری طور پر آئینی بینچ جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے خلاف تمام درخواستیں لگائے، اور ان درخواستوں میں سابق صدور بھی ہیں، منیر ملک ہے، علی احمد کرد، حامد خان، سب نے وکلا کی ایک پوری کمیٹی ہے انہوں نے کی ہوئی ہے، کچھ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، کوئی فیمیل لائرز ہیں، اسی طرح مختلف جو پولیٹیشنز ہیں چاروں صوبوں سے انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ تو یہ کوئی فریولس قسم کی پٹیشنز نہیں ہیں، تو ان کو 21 اکتوبر کو یہ 26ویں ترمیم منظور ہوئی تھی، آج تک یہ فکس نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے جو آئینی کمیٹی ہے اور آئینی بینچ ہے کہ ان کو کب وہ فکس کریں گے اور کیسے فکس کریں گے، اور کیا وہ خود ہی یہ بیٹھ کر جو سننا شروع کر دیں گے جو خود ہی جو ہے وہ بینیفیشری بھی ہیں، یا اس کے لیے پوری سپریم کورٹ کے سارے ججز کو آئینی بینچ ڈکلیئر کر کے جو ہے وہ ان کے سامنے لگایا جائے گا۔